یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے، جتنے ولی گزرے، یہ ایسے ولی نہیں بنے، ان کے پیچھے ان کی مائیں رات کو رویا کرتی تھی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایسے تو نہیں بن گئے، رات کو تہجد میں ان کی ماں رویا کرتی تھی۔ خواجہ مختار الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ ایسے تو نہیں بن گئے، ان کی ماں رات کو مصلے پہ رویا کرتی تھی۔ لاہور علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایسے تو نہیں بن گئے، ایسے تو اللہ کا قرب نہیں پا گئے، رات کے اندھیرے میں ان کی ماں مصلے پہ رویا کرتی تھی۔ ہائے افسوس، آج ہماری مائیں ساری رات موبائل چلا کر، ساری رات دنیا داری کے اندر، ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھ کر گزار دیتی ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے آج کوئی رویا نہیں کرتا، اس لیے آج ہمارے بچے اللہ کے ولی پیدا نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے بچے بے نمازی پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے بچے ماں کے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہم اگر رات کو والدین اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے آنکھ سے آنسو بہا لیا کرے، رو لیا کرے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اسی مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، پھر تمہارے بچے بھی بایزید بستامی جیسے بنیں گے، تمہارے بچے بھی اولیاء اللہ جیسے بنیں گے۔ علی پور ٹپا کے رہنے والوں، پانی کے دو قطرے ہیں، ایک قطرہ بارش کا ہے، اگر فصل کو لگ جائے فصل تر و تازہ ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے۔ دوسرا قطرہ یہ آنکھ سے نکلنے والا یہ آنسو ہے، اگر اولاد کے لیے نکلے، بچوں کے لیے نکلے، نسلوں کی اولادوں کی دنیا آخرت کی زندگی بن جاتی ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له، لا معمل له ولا مكمل له ولا مزمل له، لا حسن ولا حسب ولا نسب له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا ومهدينا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد في أول كلامه
محبت اور عقیدت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا دین کی نسبت سے یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں ہم سب اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بڑے ہی مختصر انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے ناچیز سمیت عالم اسلام کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا معاشرہ جس سمت جا رہا ہے، جس رستے پر جا رہا ہے، وہ رستہ گمراہی والا ہے۔ اس رستے پر فساد، لڑائی، جھگڑے، ہماری گھریلو زندگی بے سکونی کے عالم میں گزر رہی ہے، اور یہاں پر بیٹھنے والا نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشحال بن جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے۔ یہ جو نوجوان بڑی عمر کے بیٹھے ہیں، یہ آس لگا کر، امید لگا کر کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں، ہمارے بچے کا کردار اچھا ہو، ہمارے بچے کی گفتار اچھی ہو، ہمارا بچہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، ہمارا بچہ جھوٹ کے قریب بھی نہ جائے، ہمارا بچہ اپنوں سے بڑے کا ادب کرنے والا بن جائے، ہمارا بچہ چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بن جائے، ہمارے بچے کی زبان پر کبھی بھی گالی نہ آئے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بولے زبان سے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہماری گھریلو زندگی سکون والی بن جائے، بیوی، بچے، گھر کا ماحول، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو گھر میں سکون ہے اس کو باہر بھی سکون ہے، جو گھر سے پریشان ہے وہ باہر بھی پریشان ہے۔ تو گھر میں اگر سکون ہوگا تو باہر بھی سکون ہوگا۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے کہ ہمارے بچے کی تربیت کیسے ہوگی، ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ یاد رکھیں، بچہ سفید خالی کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ سفید خالی کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کو نقش کر لیتا ہے، جو سنتا ہے اس کو نقش کر لیتا ہے، جو تصورات والدین کے گھر میں دیکھ رہا ہے وہ اپنے اس دل میں نقش کرتا جا رہے ہیں۔ اگر والدین جھوٹ بولنے والے ہیں اور والدین یہ امید لگا بیٹھے ہیں کہ ہمارا بچہ سچ بولے، نہیں بولے گا۔ اگر والدین گالیاں نکالنے والے ہیں اور امید یہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے کی زبان پر گالی نہ آئے، نہیں ہو سکتا۔ اگر والدین گھر کے اندر میاں بیوی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، خامد بیوی کو مار رہے، گالیاں نکال رہے، اور امید دونوں یہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا بچہ لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور رہے، ہمارا بچہ فساد سے دور رہے، نہیں ہو سکتا۔ بچے
پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہمارا بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ والدین جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. ہمارے بچے خوش رہیں. ایک آدمی 40 سال 50 سال دولت کماتا ہے، مال کماتا ہے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا. بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے رشوت کا مال بھی لاتا رہا، سود کا مال بھی گھر میں لاتا رہا، بہن بھائی کی زمینوں پہ قبضے کر کے وہ بھی مال گھر میں لاتا رہا، دھوکہ فریب کر کے ٹھگی لگا کر وہ مال بھی گھر میں لاتا رہا. بچے نے کہا ابا جی مجھے بڑی گاڑی چاہیے. ابا نے حلال حرام کی تمیز نہ کی، بچے کو فوراً گاڑی لا کر دے دی. بچہ کہتا ابا جی یہ گاؤں کے اندر مجھے مکان نہیں چاہیے بلکہ شہر کی سوسائٹی کے اندر مجھے بنگلہ اور کوٹھی چاہیے. باپ بچے کے لیے کوٹھی بھی بنا لیتے ہیں، بنگلہ بھی بنا لیتے ہیں. بنگلہ بنانے کے بعد کوٹھی بنانے کے بعد بچہ یہ کہتا ہے ابا جی مکان کے اندر یہ ماربل پتھر بھی لگا ہونا چاہیے. بچہ کہتا ہے ماں باپ کو میرے گھر کے اندر ایسی ایئر کنڈیشن کی سہولت بھی ہونی چاہیے. باپ گھر کے اندر ماربل بھی لگا دیتے ہیں، پتھر بھی لگا دیتے ہیں، گھر کے اندر ایسی ایئر کنڈیشن کی سہولت بھی مہیا کر دیتے ہیں. یعنی باپ بچے کی ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں، باپ کی اپنے بچے کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. بیٹے نے جو آرزو کی، بیٹے نے جو خواہش کی، ہر خواہش کو باپ پورا کرتا رہا. بچہ جو ہے باپ کے سامنے آرزو لگا کر بیٹھے، خواہشیں لگا کر بیٹھے کہ ابا جی مجھے فلاں چیز چاہیے. باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بیٹے کی خواہش لا کر پوری کر دی. 50 سال کی عمر ہوئی، 60 سال کی عمر ہوئی، جب آنکھوں سے دکھنا بھی بند ہو گیا، جب کانوں سے سننا بھی بند ہو گیا، جب زبان بھی لڑکھڑا کر بول رہی ہے، جب ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، جب پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، لاٹھی کے سہارے چل رہے ہیں. میں نے اس بابا جی سے پوچھا بابا جی مجھے بتاؤ تو صحیح نا، میں نے جوانی میں آپ کو دیکھا، آپ کے کپڑوں پہ کبھی سلوٹ بھی نہیں آیا کرتی تھی. میں نے جوانی میں آپ کو دیکھا، آپ کے سر پہ بڑے اعلیٰ قسم کی دستار ہوا کرتی تھی. میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے جوتوں میں، آپ کے پاؤں میں بغیر پالش کے کبھی جوتے نہیں ہوا کرتے تھے. بابا جی مجھے بتاؤ تو صحیح نا، آپ کے تو سوسائٹی کے اندر 2-2 3-3 بنگلے ہوا کرتے تھے. آپ کی تو لاہور شہر کے اندر بڑی مارکیٹ کے اندر دکانیں ہوا کرتی تھی. آپ کی تو علی پور ٹپا کے اندر کنالوں کی زمین ہوا کرتی تھی، ایکڑوں کی زمین ہوا کرتی تھی. آپ تو کئی مربوں کے مالک تھے. مجھے بتائیے تو صحیح نا، جوانی میں آپ نے اتنی عیاشی کی، آج آپ غریب کیسے ہو گئے؟ آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی دستار بھی پھٹی ہوئی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. بابا جی مجھے بتائیے تو صحیح نا، اس غریبی کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کس وجہ سے یہ معاملہ بن گیا؟ مجھے بتائیے تو صحیح نا. آپ کے وہ بنگلے کہاں چلے گئے؟ بابا کہتے بیٹا میں نے اپنے بچوں کو دے دیے. میں نے کہا وہ دکانیں کہاں چلی گئی؟ کہنے لگا میں نے اپنے بچوں کو دے دیے. میں نے کہا جو مربوں کا مالک تھا وہ زمین جائیدادیں کہاں چلی گئی؟ کہنے لگا میں نے اپنے بچوں کو دے دیا. میں نے کہا لاکھوں کروڑوں روپے کمائے وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ آج
حرام کا مال نہیں لانا۔ میں نے کہا بابا جی اور بتائیے، اور کیا پیغام دوں؟ مجھے بتائیے کیا حال ہے آپ کا، کیسی چل رہی ہے؟ بابا جی نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ، مولوی صاحب علی پور ٹبہ میں جا کر لوگوں کو بتا دینا کہ میرے 3 جوان بیٹے، ایک بیٹے کے پاس جاتا ہوں، وہ بیٹا مجھے کہتے ہیں وہ بیٹا باپ تو روز میرے دروازے پہ آ جاتا ہے، روز میرے گھر میں آ جاتا ہے، میں روتا ہوا اس کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاتا ہوں، دوسرا بیٹا بھی مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیتا ہے، مجھے کہتا ہے ابا تو روز میرے گھر آ جاتا ہے، کبھی تیسرے کے گھر میں بھی چلے جایا کر۔ کہنے لگا میں روتا ہوا تیسرے کے گھر میں چلا گیا، کہنے لگا مولوی صاحب میں نے ساری زندگی بچوں کی ہر خواہش پوری کی، لوگوں کو پھٹکتا رہا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا رہا، لوگوں کو ستاتا رہا، حرام کا مال گھر میں لاتا رہا، آج میرے جوان 3 بیٹے ہیں، 3 2 بنگلے ہیں، لیکن ایک بیٹا بھی 2 وقت کی روٹی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حرام گھر کے اندر آیا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے رونا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوپر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے، جتنے ولی گزرے، یہ ایسے ولی نہیں بنے، ان کے پیچھے ان کی مائیں رات کو رویا کرتی تھی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں بن گئے، رات کو تہجد میں ان کی ماں رویا کرتی تھی۔ خواجہ مختار الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں بن گئے، ان کی ماں رات کو مصلی پہ رویا کرتی تھی۔ لاہور داتا دربار میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں بن گئے، ایسے تو اللہ کا قرب نہیں پا گئے، رات کے اندھیرے میں ان کی ماں مصلی پہ رویا کرتی تھی۔ ہائے افسوس، آج ہماری مائیں ساری رات موبائل چلا کر، ساری رات دنیا داری کے اندر، ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھ کر گزار دیتی ہیں، ہمارے بچوں کے لیے آج کوئی رویا نہیں کرتا، اس لیے آج ہمارے بچے اللہ کے ولی پیدا نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے بچے بے نمازی پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے بچے ماں کے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہم اگر رات کو والدین اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے آنکھ سے آنسو بہا لیا کرے، رو لیا کرے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اسی مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، پھر تمہارے بچے بھی بایزید بستامی جیسے بنیں گے، تمہارے بچے بھی اولیاء اللہ جیسے بنیں گے۔ علی پور ٹبہ کے رہنے والوں، پانی کے 2 قطرے ہیں، ایک قطرہ بارش کا ہے، اگر فصل کو لگ جائے فصل تر و تازہ ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، دوسرا قطرہ یہ آنکھ سے نکلنے والا یہ آنسو ہے، اگر اولاد کے لیے نکلے، بچوں کے لیے نکلے، نسلوں کی اولادوں کی دنیا آخرت کی زندگی بن جاتی ہے۔ آج ہم نے اپنے والدین کے، اپنے بچوں کے لیے رونا چھوڑ دیا ہے، اور ہم خیال کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا، اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوا، کسی نے پوچھا کیا بناؤ گے؟ ایک کہنے والے نے کہا میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک نے کہا میں انجینئر بناؤں گا، ایک نے کہا میں وکیل بناؤں گا، ایک نے کہا نہیں میں تو بڑا افسر بناؤں گا، میں تو یہ بناؤں گا۔ ہائے افسوس، کسی نے یہ نہ کہا میں اس کو قرآن کا قاری بناؤں گا، اس کو عالم دین بناؤں گا، اس کو دین کا داعی بناؤں گا۔ پھر یہی مرنے والا جب ہسپتال کے اندر اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے،
کے لایا، دودھ پی لیجئے، جوس لے کر آیا، جوس پی لیجئے، پانی پی لیجئے، کھانا کھا لیجئے، یہ میں آپ کے لیے پھل لے کر آیا، پھل کھا لیجئے۔ وہ مرنے والا جو آخری سانسیں ہسپتال کے اندر گر رہا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹو مجھے کھانا نہ دو، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی نہ دو، پانی کی ضرورت نہیں ہے، فروٹ نہ دو، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جی پھر مجھے بتائیے تو صحیح نا، پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بابا کہتا ہے بیٹو مجھے سورہ یاسین پڑھ کر سنا دو، سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دو، سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دو، قرآن کی آیات پڑھ کر سنا دو۔ تم قرآن کی آیات پڑھو گے میری جان آسانی سے نکل جائے گی۔ یہ بچے جو فروٹ لیے، جو کھانا لیے کھڑے تھے، فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہنے لگے ابا جی آج ہم پہ افسوس نہ کر، ہمیں قرآن سنانے کا نہ کہہ۔ بابا کہنے لگا بیٹا کیوں، قرآن کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا جب ہم ماں کی گود میں تھے، ماں تو ہمیں گانے سنایا کرتی تھی، میں روتا تھا، ماں مجھے موبائل پکڑا دیا کرتی تھی، میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا، میری انگلی پکڑ کے مجھے سکول میں داخل کروا دیا، میں نے سائنس بھی پڑھ لی، انگلش بھی پڑھ لی، میں نے سکول کی ڈگری تو لے لی۔ ابا جی میرے سے موبائل کی آپشن پوچھ لے، میں موبائل کے سارے آپشن آپ کو بتا دوں گا، مجھے آپ سے قرآن کی تلاوت پوچھ لے، مجھے آپ سکول کی تعلیم پوچھ لے، میں سکول کی ساری تعلیم آپ کو دے دوں گا، لیکن قرآن کی تلاوت میں آپ کو نہیں سنا سکتا، کیونکہ میں نے قرآن کی تلاوت سیکھی ہی نہیں۔ کہنے لگے میں قرآن کی تلاوت میں نے سیکھی ہی نہیں، تو قرآن کی تلاوت کہاں سے کروں؟ تو میرے بھائیو آج فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لاؤ گے، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لاؤ گے تبھی کامیابی ہے۔ سکول کی تعلیم کا مخالف نہیں، سکول کی تعلیم ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے جتنی دنیا میں رہنا ہے، آخرت میں قبر میں کتنی دیر رہنا ہے، ہم نے قبر میں جتنی دیر رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اگر اچھے سے ہوئی تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنایا اس پر بھرپور طریقے سے قرآن و سنت کو